کیا ہو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ دراصل ایک حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی تاریخ کو دوبارہ سے لکھا گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی تاریخ وہ نہیں جو آپ کو اور ہمیں بتائی جاتی ہے۔ تو آخر وہ تاریخ ہے کیا؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ، اور آج کے جس موضوع پر ہم ایک گہری نظر ڈالیں گے وہ ہے دی گریٹ امپائر آف ٹٹاریا۔ جی ہاں، سلطنت تتاریہ۔ آپ نے اس کا نام کہانیوں یا کچھ انٹرنیٹ پر تو سنا ہوگا۔ دراصل سلطنت تتاریہ جس کا ذکر پرانے نقشوں اور ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے، پرانے نقشوں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی سلطنت تتاریہ وسطی ایشیا، یورپ اور فرانس اور روس پر مشتمل تھی، اور یہ ایک ایسی سلطنت تھی جن کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود تھی جن کو پانے کا یا جن کو حاصل کرنے کا آج کے دور میں انسان خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس اڑن تشتریاں موجود تھیں جن کو آج آپ فلائنگ کار یا ہیلی کاپٹرز کا نام دیتے ہیں۔ ان کے پاس فری انرجی تھی، جی ہاں، سب سے بڑی بات، جن کو آج نیکولا ٹیسلا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انرجی کی ایسی قسم ہے جس کو کسی آئل یا گیس، ہوا یا پانی کے ذریعے پروڈیوس نہیں کیا جاتا، بلکہ انرجی کی ایسی قسم، ایک ایسا میتھڈ جس سے آپ انرجی عمارتوں، اس دنیا کی ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ زمین ہے یا اس پر موجود بڑی بڑی عمارتیں، آپ اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس انرجی کو حاصل کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے آپ کو کسی میڈیم یا وائرز کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جی ہاں، آپ اس کو ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ٹیکنالوجیز اس وقت دی گریٹ امپائر آف تتاریہ کے پاس موجود تھی۔ تو آخر یہ سلطنت گئی کہاں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کیوں ہو گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، جی ہاں، صحیح سوچا آپ نے، دی گریٹ مڈ فلڈز۔ 1850 کے اندر پوری دنیا کے اندر گریٹ مڈ فلڈز آئے گئے، گارے سے بڑے اور مٹی سے بڑے سیلاب، جنہوں نے عمارتوں کو اپنے اندر دفن کر دیا اور اس دنیا کی تاریخ کو مٹا دیا گیا، اور سلطنت تتاریہ بھی اسی کے اندر اس دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ آج بھی اگر آپ فرانس اور یورپ کے کچھ ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں آدھی زمین میں دبی ہوئی عمارتیں نظر آئیں گی جن کی کھڑکیاں نیچے سڑکوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ آخر ایسی عمارتیں بنانے کا کیا فائدہ جو آدھی زمین کے اندر ہوں اور آدھی زمین سے باہر؟ پہلے تو یہ تہہ خانوں کا بھی رواج نہیں تھا یا بیسمنٹ کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، آخر اس لیے کس لیے بنائی گئی؟ جی ہاں، یہ سلطنت تتاریہ کے باقیات ہیں۔ یہ وہ باقیات ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری اس گریٹ مڈ فلڈز کے اندر نہ بہہ سکی، بلکہ ان کو اس گارے نے آدھا آدھا کور کر دیا اور اس کے اوپر سے ہی ماڈرن ایرا کی بنیاد رکھی گئی۔ ہم چلتے ہیں ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آخر اس کو مٹایا کیوں گیا؟ آج کی سپر پاورز، اگر آپ نظر دوڑائیں امریکہ، چائنا یا اس طرح کی بڑی بڑی ممالک کے اندر اور بڑی بڑی سپر پاورز پر، تو یہ سپر پاور کیسے بنی؟ اپنا لوہا اس دنیا میں منوایا، انہوں نے اپنی پاورز منوائی۔ تو اگر سلطنت تتاریہ موجود ہوتی تو کیا یہ سپر پاورز بن پاتے؟ بالکل نہیں۔ یہاں سوچنا یہ ہے کہ اگر آج وہ ساری پاورز، وہ ساری سلطنت اور وہ ساری ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم کہاں ہوتے؟ کیا آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ دیواریں چین دراصل چین نے نہیں بلکہ سلطنت تتاریہ نے بنائی تھی، اور اہرام مصر کی کڑی بھی اسی سے جڑتی ہے؟ تو ان کو ہم کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو